بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اس سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہاں سے آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف یہ ہے: محمد بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب بن مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب والد اور والدہ کی طرف سے جمع ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا ظہور، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مؤرخین کی اصطلاح میں ارہاسات کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مبارک میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے، پیٹ میں ہے، اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا کہ ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سہل ہو اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں پریگنینسی میں جو سستی اور متلی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ ان لوگوں کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ تو اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا، اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز کی سورہ فیل میں موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی ہے۔ امام حدیث ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی اجمالی تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک
1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا تقریباً فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال بعد، یعنی 7ویں 1000 سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ الغرض، جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ اور عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان، فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔